تو یہ خطبے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراس میں دیے تھے، اور یہ مسلم ایجوکیشنل ایسوسیشن آف انڈیا، وہاں پہ کوئی ایک تنظیم تھی جنہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کو اس کے لیے بلایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک امریکن عیسائی کے ذریعے وہاں پہ خطبے دیے جاتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ الصلاۃ کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کسی کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بڑے بہت ہی غیور مسلمان تھے وہاں پہ، انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کو دعوت دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے خطبے دیں، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ کی زندگی بھی کھل کر سامنے آ سکے۔ اس لیے کہ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے دوسرے مذاہب کے، ہندو مذہب کے اور اسی طرح عیسائی مذہب کے لوگ تھے، جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھی جائے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 خطبے دیے وہاں پہ، اور جو سب سے پہلا خطبہ تھا اس میں یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہی تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہو سکتی ہے، اور انسانیت کی تکمیل کے لیے صرف انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہی آئیڈیل بن سکتی ہے، پہلا خطبہ۔ اور جو دوسرا خطبہ انہوں نے دیا، عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو تیسرا خطبہ تھا اس میں تھا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی پہلو، یعنی اس میں تاریخی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور چوتھا خطبہ سیرت نبوی کی کاملیت، اور پانچواں خطبہ سیرت نبوی کی جامعیت، اور چھٹا خطبہ سیرت نبوی کی عملیت، اور ساتواں خطبہ اسلام کے پیغمبر کا پیغام، اور آٹھواں ایمان اور عمل۔